باب القنوت، باب ہے قنوت کے بیان میں۔ لغت میں قنوت فرما برداری کو کہتے ہیں، یہاں پہ مراد دعا ہے۔ پہلی فصل 1288 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے کسی ایک کے خلاف دعا کرنے کا، کسی ایک کے، یاد رکھیں نبی کی دعا کبھی بد نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہنا کبھی کہ نبی پاک نے فلاں کو بد دعا دی، نہیں، نبی کی کوئی دعا بد بری نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کسی کے یعنی وہ جس کو ہمارے مفکرین بد دعا کہتے ہیں، ادب یہی ہے کہ کہا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف یہ دعا فرمائی، دعائے ضرر فرمائی ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ ارادہ کرتے کسی کے خلاف دعا کا یا کسی کے لیے دعا کا، یعنی اس کے نفع فائدہ کے لیے، کسی کے لیے ہو تو اس کے حق میں ہے، اور کسی کے خلاف ہو تو مطلب یہ دعائے ضرر ہے۔ کانا تھا بعد رکوع، تو آپ قنوت پڑھتے رکوع کے بعد، کبھی کبھی فرماتے جب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے تو آپ کبھی کبھی یہ بھی کہتے، یہ قنوت نازلہ تھی، اللہم انجل ولید ابن الولید۔ اچھا، یہ اب یہاں پہ قنوت پڑھی رکوع کے بعد، یہ تھی قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندے مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، کوئی جنگ لگی ہو یا کوئی بھی، تو امام قنوت نازلہ پڑھتا ہے رکوع سے پہلے۔ یہ رکوع کے بعد یہاں پہ آیا ہے تو بعد میں آئے گا آگے، رکوع کے سے پہلے ہی قنوت ہے۔ تو قنوت آقا کریم علیہ السلام نے نماز فجر میں پڑھی ہے، اس کے علاوہ اور نمازوں میں بھی آتا، فجر میں ہے۔ تو آپ یہ بھی فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد، اب یہ رکوع کے بعد آپ فرماتے اللہ نجات دے ولید بن ولید کو، سلمہ بن ہشام کو۔ یہ ولید بن ولید جو تھے یہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، جنگ بدر والے دن ان کو قیدی بنا لیا گیا اور بعد میں فدیہ دیا اور چھوٹ گئے، بعد میں کلمہ پڑھ لیا، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو مکے والوں نے ان کو نا ادھر قید کر لیا تھا، پھر یہ چھوٹ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے تھے۔ اور سلمہ بن ہشام یہ ابو جہل کے بھائی تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا پہلے پرانا، اور ان کو بھی اللہ کی راہ میں عذاب دیا جاتا تھا، ہجرت سے ان کو روکا جاتا تھا، تو سرکار ان کے لیے دعا کرتے تھے مدینہ میں بیٹھ کر اللہ ان کو نجات عطا فرما۔ اور عیاش بن ابی ربیعہ یہ بھی ابو جہل کے بھائی تھے، ماں کی طرف سے ابو جہل کے بھائی تھے، اور قدیمی مسلمان تھے۔ ابو جہل مکے میں ان کو باندھ دیتا ہوتا تھا۔ یہ 3 نفوس تھے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کے جب حضور نے پڑھی، اور بعد میں ان کے لیے حضور دعا بھی فرما دی، ان کے حق میں دعا کرتے، اور فرمایا اللہ سخت عذاب دے، سخت اپنا روندنا سخت کر دے، یعنی اپنا عذاب قہر سخت کر دے قبیلہ مضر پر، اور ان کے سالوں کو یوسف علیہ السلام کے سالوں جیسا بنا دے، یعنی قحط نازل کر دے ان میں۔ اور آپ یہ بلند آواز سے کہتے، اور بعض نمازوں میں کہتے اللہ فلاں فلاں پر لعنت فرما، کہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا اللہ کی رحمت سے کسی کو دور ہو جانے کی دعا دینا، تو یعنی حضور ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان کی بد اعتقادیوں کی وجہ سے اور ان کی شر و فساد کی وجہ سے یہ ان کے خلاف دعا فرماتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، عرب کی بستیوں میں سے فلاں فلاں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی لیس لک من الامر شیء، حبیب آپ کے لیے اس طرح کا معاملہ مناسب، پھر یعنی وہ قنوت نازلہ منسوخ ہو گئی تھی قرآن کی اس آیت کی وجہ سے، آخر تک یہ آیت آ گئی، یعنی اے میرے محبوب کسی کے دل میں ہدایت پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، لہٰذا آپ اپنے معاملات اسی طرح چلائیے۔ اچھا جی، یہ حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، اور اس کے اندر یعنی مولا علی قاری کہتے ہیں اس میں آیت میں بتایا گیا محبوب جو آپ کو صبر آتا، آپ کو مصیبت آتی ہے آپ اس پر صبر کریں، اور عین ممکن ہے وہ توبہ کر لیں، یا عین ممکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، بس پھر قنوت نازلہ منسوخ ہو گئی اس آیت کے بعد۔ 1299 نمبر روایت عاصم الحول فرماتے میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قنوت کے بارے میں نماز میں رکوع سے پہلے یا بعد میں، تو فرمایا بیٹا قبلہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہی ہوتی ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی ہے رکوع کے بعد صرف 1 مہینہ، کتنی دیر ہے؟ 1 مہینہ۔ ہاں جی، آپ نے بھیجا تھا کچھ ایک گروہ صحابہ کا، ان کو قراء کہا جاتا تھا، وہ قاری تھے، 70 بندے تھے، وہ آتا ہے ہدایہ میں گزرا، وہ 70 بندے آئے اور اپنا 70 بندے آئے قاری لینے، نجد کے نجدی صحابہ کرام 70 صحابہ حضور نے بھیج دیے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، آگے گئے انہوں نے ان 70 کے 70 کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے، ہاں وہ قبیلے، یہ وہ واقعہ ہے۔
فرمایا جب وہ قرآ کو حضور نے 70 بندوں کو بھیجا اور ان کو شہید کر دیا گیا تو فاصیب وہ شہید ہو گئے. تو فرمایا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 مہینہ ان کے خلاف دعا کی تھی. یہ تو تب تھا ایک اسپیسیفک خاص ٹائم میں تھا، مخصوص عرصے میں، بعد میں ختم ہو گیا. پھر بعد میں رکوع سے پہلے ہی قنوت رہی. اچھا یہ شہید ہونے والوں کے اندر صحابہ یہ 70 تھے، اور بعد میں اسی کے ساتھ قریب ہی وہ واقعہ ہوا تھا جب وہ بندے آئے تھے اور انہوں نے 7 صحابہ کو لے گئے تھے کہ یا رسول اللہ ان کو بھیجیں، ہم نے ان کو بھی لے کے. بخاری میں آتا ہے مسلم میں حضرت خبیب ابن عدی کی شہادت کا واقعہ، وہ بڑی تفصیل سے بخاری میں وہ حدیث آئی ہے. تو ان کو بھی لے گئے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. حضرت خبیب کو کچھ کو وہاں کر دیا گیا اور کئیوں کو قیدی بنا کے مکے لے جایا گیا. تو خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو بھی وہاں پر شہید کیا گیا تھا. اچھا جی، تو خیر ملا علی قاری کہتے ہیں یہاں پر جو ہے نا یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے. ان شہداء میں یہ 2 واقعات میں مختلف صحابہ شہید ہوئے. ان میں ایک عامر بن فہیرہ بھی تھے، لم یوجد جسدہ، ان کا جسم نہیں ملا. ان کی قبر کا آج دنیا کو پتہ. ملا علی قاری کہتے ہیں دفنت الملائکہ، ان کو فرشتوں نے دفن کیا. یہ وہ عامر بن فہیرہ ہیں جو ہجرت کے موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، جو ہجرت کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کے لیے لے کے جایا کرتے، حضور کی خدمت، بکریاں وغیرہ یا خبریں وغیرہ یہ دیتے تھے. عامر بن فہیرہ. تو فرمایا بیٹے یہ تو تب بس قنوت پڑی تھی، بعد میں منسوخ ہے. دوسری فصل 1290 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ قنوت پڑھی پے در پے لگاتار، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، شام میں اور فجر میں، 5 نمازوں میں. جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے آخری رکعت کا، دوسری رکعت کا، تو آپ دعا کرتے بنی سلیم کی بستیوں پر، قبیلہ رعل پر، زکوان پر، عصیہ پر، اور آمین کہتے جو ان کے پیچھے کھڑے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیا کہتے؟ آمین، اور حضور دعا کرتے. امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا. یعنی اس سے پتہ چلا کہ قنوت ہر نماز میں پڑھنا فرض ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے بھی ہر نماز میں قنوت نہیں پڑھتے. پتہ چلا یہ قنوت نازلہ تھی، اور یہ صرف تب ہوتی ہے جب کوئی بلا آئے، مصیبت آئے، بس دعا کرنی پڑ جائے تو جائز ہے یہ کرنا. وگرنہ دعائے قنوت اسی طرح وطر میں ہے نارمل. 1219 نمبر روایت، 91 نمبر روایت ہے. حضرت انس فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی 1 مہینہ، ثم ترکہ، پھر چھوڑ دی. امام ابو داؤد نسائی نے اسے روایت کیا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے یہ مروی. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں قنوت نہیں پڑھی مگر 1 مہینہ پھر چھوڑ دی تھی. نہ قنوت پہلے پڑھی نہ بعد میں، بس فجر کے اندر قنوت منسوخ ہو گئی، اس کے بعد حضور نے نہیں پڑھی. اور حضرت انس بن مالک سے بھی ہے یہ کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کچھ کہتے ہیں سرکار ساری زندگی فجر میں قنوت پڑھتے رہے، فرمایا جھوٹ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ قنوت پڑھی، ید اللہ یا من المشرکین، کافروں کی کچھ بستیوں کے خلاف دعا کی تھی، بس بعد میں ختم ہو گئی. اور حضرت انس فرماتے ہیں کانا لا یقنط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نہیں پڑھتے تھے مگر تب جب کسی قوم کے خلاف دعا کرنی ہوتی ہے، ان کے حق میں. سند صحیح ہے. ملا علی قاری نے یہ روایت جمع کی. 1292 نمبر روایت ابو مالک الشیعی فرماتے میں نے اپنے والد کو کہا باجی آپ نے نماز پڑھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علی پاک رضی اللہ صاحب کے پیچھے، یہاں پر کوفے میں 5 سال، یعنی باقی نمازیں مدینے میں، حضور کے پیچھے جناب ابو بکر، عمر، عثمان کے پیچھے، اور مولا علی کے پیچھے کوفے میں. اکانو یقنتون، قنوت پڑھتے تھے یہ سارے اپنی نمازوں میں، کیونکہ وطر کی تو جماعت ہوتی نہیں تھی، اور وطر کی جماعت ہے، وطر تو علیحدہ پڑھ دو تو رمضان کا ایک خاص وقت ہے، یہاں پہ ہمارے ہوتی جماعت، وطر تو علیحدہ، تو وہ اپنی عام نمازوں میں قنوت پڑھتے تھے. فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، محدثن، یہ کام بدعت ہے. فرض نماز میں قنوت پڑھنا روزانہ یہ کیا ہے؟ شابی رسول گئے نے. امام ترمذی نے اسے روایت کی، اور امام ترمذی نے حدیث کو حسن صحیح کہا. امام نسائی ابن ماجہ نے اسے روایت کیا. اچھا جی، اور آگے حضرت مالک ابن سعد ابن طارق اشعری کی روایت صحیح ہے، امام نسائی لائے ہیں. فرمایا میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، آپ قنوت نہیں پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، قنوت نہیں پڑھتے تھے. حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی کوئی قنوت نہیں پڑھتا تھا. فرمایا یا بنی انہا بدعۃ، صریح لفظ آ گئے بدعت کے. امام نسائی نے اسے روایت کی، یہ بدعت ہے. اور امام ابن ابی شیبہ لائے ہیں حدیث کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان سے مروی ہے کانوا لا یقنطون فی الفجر، فجر میں قنوت نہیں پڑھتے تھے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے مسلک کے الٹ یہ دلائل ہیں.
تیسری فصل ہے 1293۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے لوگوں کو جمع کیا ابی بن کعب پر۔ حضرت ابی بن کعب ان کو 20 راتیں 20 لیلہ 20 راتیں پڑھاتے نماز، اور قنوت نہیں پڑھتے تھے مگر نصف باقی میں، آخر والے 15 دنوں میں۔ امام شافعی کہتے ہیں فجر میں بھی قنوت ہے اور رمضان کے اینڈ والے 15 دنوں میں قنوت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، حالانکہ یہ دلیل وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مراد ہے کہ یہ کسی اس کا تھا کوئی دعائے کوئی جنگ شنگ ہوگی، کیونکہ غزوات کثرت سے ہوتے تھے اس دور میں، اور اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا جس وجہ سے آخری 15 دنوں میں انہوں نے قنوت پڑھی، وگرنہ ساری زندگی ان کی یہ روٹین نہیں رہی کہ ہر سال وہ رمضان کے لاسٹ والے 15 دنوں میں دعائے قنوت پڑھتے تھے، بس ایسا نہیں۔ فیضا کانت العشر، اور اچھا اگر ایسا ہو بھی تو آگے دیکھیں روایت، جب آخری عشرہ آتا، آخری رمضان کے 10 دن آتے، تخلفا، ابی بن کعب پیچھے ہٹ جاتے اور نماز گھر میں پڑھتے، یعنی اب پھر کتنے دن قنوت بنی؟ 5 دن، کیونکہ 10 دن تو وہ آتے ہی نہیں تھے پڑھانے، تو امام تو پڑھتا ہی نہیں تھا، تو لہٰذا یہ تو 5 دن بنی۔ اس سے استدلال کرنا 15 دن کا ویسے بھی صحیح نہیں۔ فکانو یقولون، تو لوگ کہتے تھے آبا کا ابی، حضرت ابی چلے گئے ہمیں چھوڑ کے۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا حضرت ابی بن کعب اس لیے جاتے تھے کیونکہ یہ ان راتوں میں آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش زیادہ کرتے تھے، زیادہ عبادت، تو آپ خلوت میں رہ کے عبادت کرتے تھے۔ بعض خلوتیں جلوتوں سے افضل ہوتی ہیں اور کچھ جلوتیں خلوتوں سے افضل ہوتی ہیں۔ 1294 نمبر روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد بھی قنوت پڑھی ہے، اور ایک روایت میں ہے قبل الرکوع، رکوع سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی پہلے رکوع کے بعد کب پڑھی ہے وہ 1 مہینہ، ان کے خلاف جب دعا کی تھی، اور عام نارمل روٹین میں رکوع سے پہلے۔ امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا۔